अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि पाकिस्तानी वीमेन टीम का एशिया कप क्वालिफायर में शानदार कमबैक। AFC वीमेन एशियन कप क्वालिफायर पाकिस्तान की इंडोनेशिया से तारीखी फतह। पाकिस्तान ने 62 दर्जा बेहतर इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी है। मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हुकूमत ताहिर कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी PTI की जानिब मुज़ाकरात तहरीक समेत हर हुक्म पर अमल हुआ, आइंदा भी होगा। उन्होंने कहा कि KP हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जो अदम एतमाद लाना चाहते हैं इनके पास सीटें नहीं। इलेक्शन में धांधली के बाद हमारी सीटें छीन ली गईं, हमारे अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ रेफरेंस भेजे गए, सजाएं दिलवाई गईं। एहतजाज के हवाले से जो भी प्लान होगा बानी PTI के हुक्म के बाद हम ऐलान करेंगे। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, क़यादत मुत्तहिद है। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड ताला रहेंगे। कि आपने हमारे सीटें ले भी ली, आपने हमारे बंदो 3 MNAs के ख़िलाफ़ आपने रेफरेंसेस भी भेजे, आपने हमारे मने लतीफ़ को कन्विक्ट भी करवाया, आपने उनको उठा करके 26वीं तरमीम के लिए वोट के लिए भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हम पीछे नहीं हटे। पार्टी ने फैसला किया है कि खान साहब की जो हिदायत आएगी हम करेंगे। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहेगी। ये खान जिस तहरीक का भी ऐलान होगा, तहरीक का जिक्र हुआ है, वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में, वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। PTI हुकूमत गिराने या तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं गुज़श्ता 1 माह के दौरान वज़ीर-ए-आज़म 3 बार वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि तमाम फ़रीक़ैन को साथ बैठ कर बात करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदम एतमाद लाने की कोई बात नहीं हुई और ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का कोई मामला ज़ेर गौर है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि PTI की हुकूमत गंडापुर से छुड़ाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर PTI पुरअमन एहतजाज करेगी तो ये इनका आइनी और जमहूरी हक है। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल की हिमायत का ख़त अहमियत रखता है। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं अगर बानी PTI अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तेफाक करें तो बातचीत शुरू हो सकती है। मौसम की शिद्दत, PTI की कमज़ोर तंजीम, अंदरूनी इख्तलाफात और रियासती इदारों की यकजहती एहतजाजी नाकामी के वजूहात हैं। साद रफ़ीक ने कहा कि बगैर पेश की शराइत बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान को नए वसी तर मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। इस पर इत्तेफाक की राय हासिल किए बगैर कोई बातचीत नतीजा खेज नहीं हो सकती। साद रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में मौजूद सियासी क़ुव्वतें मकबूलियत के पैमाने बदलते रहने के बावजूद सियासी हकीकत हैं। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से इनकार भी हकीकत से इनकार है। साद रफ़ीक ने कहा कि मसाइल का हल मरहलावार होगा, लड़ाई के बजाय मुल्क को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि हम बातचीत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर सियासी जमातों को वो अपना एजेंट बनाते हैं तो इनके जरिए भी बातचीत हो सकती है। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि मुज़ाकरात बराह रास्त और मानी खेज हों। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि आप सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें, एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातों से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। चलिए वो चलता रहता है, ये कहने की बातें होती हैं, वक्त बदलता है। तो हम बिल्कुल बात करने को तैयार हैं। अगर सियासी जमातों को वो अपना एजेंट बनाते हैं तो उनके ज़रिए भी बात हो सकती है। बेहतर तो यही होगा कि बात जो है बराह रास्त हो, लेकिन अगर नहीं होती, किसी और ज़रिए से वो करना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। बशर्त सिर्फ ये है कि बात मानी खेज हो, सिर्फ वक्त का ज़िया ना हो। अब मज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ताहम हतमी फैसला बानी चेयरमैन करेंगे। हम चाहते थे बातचीत मुक़्तदर हलकों से हो, लेकिन अब सियासतदान से ही मुज़ाकरात करेंगे। अगर बातचीत का जवाब न आया तो एहतजाज ही वाहिद रास्ता बचेगा। सियासत में टाइमिंग अहम है, किससे बात करनी है अभी नहीं बता सकता। गौहर और सुलेमान राजा को जेल आकर हमसे मशवरा करना चाहिए। दूसरी जानब PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि बानी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। PTI ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ का इजहार किया और बानी चेयरमैन को जेल में रखने और मुलाकातों की इजाज़त न देने की मजम्मत की। इलामे में सियासी कारकुनान की रिहाई और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़म भी दोहराया गया।
ناظرین، سیاسی طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت گرا کر دکھائیں تو سیاست چھوڑ دوں گا، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی ادارے، حکومت یا ریاست کو غیر آئینی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے، جتنا زور لگانا ہے لگا لیں۔ میرا چیلنج ہے کہ غیر آئینی طریقے سے کچھ نہ کریں، کیونکہ آئینی طریقے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ گنڈاپور نے کہا کہ ہم نہ کسی کو روکا ہے، ہمارے خلاف عدم اعتماد نہ لائیں، نہ ہی روکیں گے۔ جس نے عدم اعتماد لانی ہے ضرور لائے، یہ ہمارا کھلا اعلان ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 9 مئی ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ بانی پی ٹی آئی ہیں۔ مجھے گرفتار کر کے بانی کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ مخالفین سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں دراڑیں ڈال دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی، محرم کے بعد تحریک شروع کریں گے۔ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ریاست کو بالکل یہ اجازت نہ دیتے ہیں، نہ دیں گے، اور اپنی ہماری جنگ بلکہ یہ جہاد جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہے۔ میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو۔ سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے، اب آپ بس ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی، یا آپ نے اس حکومت کو ٹاپل کر کے دکھا دیا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی طرح کی دراڑ پیدا کرے گا تو وہ ان کی خام خیالی ہے اور بھول ہے۔ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھ سے عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے کے لیے ٹارچر کیا گیا۔ یہ 9 مئی کا بہانہ ہے، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اور عمران خان ایک نشانہ ہے اس کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کا رویہ سیاسی ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف نے بار بار سیاسی غلطیاں کی، پہلے استعفے دیے، پھر اسمبلیاں توڑیں اور اب اپنی نالائکی کی وجہ سے مخصوص نشستوں سے محروم ہوئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا لیمن گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، کہا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو درپیش مسائل کی اصل وجہ اسلام آباد کی غیر سیاسی سوچ ہے، اور اسلام آباد پر چڑھائی کا راستہ آئینی اور قانونی طور پر روکا گیا، اور اگر کسی نے ریاست پر حملے کی جرات کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے دی، کہا کہ بھارتی قیادت تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین مسئلہ کشمیر کو عالمی قراردادوں کے مطابق حل کریں، لیکن یاد رکھیں کہ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت معاہدوں کی پابندی کرے اور پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی روش ترک کرے۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردوں کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 600 فوجی شہید، 92,000 افراد جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ افغانستان سے کہا کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشن نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے میں کیے وعدے کی پاسداری کرے۔ وہ اسلام آباد میں دہشت گردی سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror, not as adversaries playing a zero-sum game, but as neighbors who share a moral and civilizational obligation to protect over 1 billion souls from the plague of extremism. Pakistan stands among the most serious counter-terrorism states, if not the most serious counter-terrorism state on earth. It is time that India recognizes this transformation, not as a concession, but as an opportunity. Terrorism is a collective menace. No border fence, no nationalist rhetoric, no regional hegemony can shield one nation from a fire it may have helped light on the other side. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور سعود کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے علاقائی مسائل پر بات چیت کی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ یوکرین اور روس کے مذاکرات، شام میں استحکام اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روبیو نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے دوران سعودی عرب کی مہمان نوازی پر فرحان کا شکریہ ادا کیا، اور ٹرمپ نے گزشتہ ماہ سعودی دارالحکومت ریاض میں شام کے صدر احمد الشارع کے ساتھ اپنی پہلی سربراہی ملاقات کی۔ انہوں نے 2025 سعودی امریکی سرمایہ کاری فورم کے دوران اعلان کیا کہ وہ شام پر صفاقانہ و معذور امریکی پابندیوں کو ہٹانے کا حکم دیں گے۔ انڈونیشیا کے صدر ابو سوبیا نتو نے سعودی عرب کے دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے قصر السلام میں انڈونیشیا کے صدر کا استقبال کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی ولی عہد اور انڈونیشین صدر کی زیر صدارت سعودی انڈونیشین سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا۔
یونان میں بڑے زرعی فراڈ سکینڈل میں جعلی کسان بن کر یورپی یونین سے ملنے والے 290 ملین یورو کی رقم سے ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا جو نہ کسان تھے اور نہ ان افراد کا زرعی شعبے کے ساتھ کسی قسم کا تعلق تھا۔ یہ سکینڈل سامنے آنے کے بعد سابق وزیر زراعت سمیت 5 اعلیٰ حکومتی افسران نے استعفے دے دیے۔ یونانی وزیر اعظم نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں یونان سے نمائندہ ABN ظفر ساہی سے۔ جی، یونان میں ایک بڑا زرعی فراڈ سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا جس میں جیلی کسان بن کر یورپی یونین 5 اعلیٰ افسران جو ہیں ان کے استعفے جو ہے وہ بھی سامنے آئے، جن میں ایک وفاقی سابق وزیر بھی ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ زرعی شعبے کے ساتھ تھا، وہ بھی کا استعفیٰ جو ہے وہ بھی اس میں سامنے آیا ہے۔ یہ تمام سکینڈل سامنے آنے کے بعد جو یونان کے وزیر اعظم ہے کریاکوس میچوتاکس، انہوں نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے جو ان تمام معاملات میں جو ہے وہ صاف اور شفاف تحقیقات کر کے اس کو جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش کرے گی۔ یہ تمام سکینڈل سامنے آنے کے بعد یورپی یونین جو ہے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے آنے والے وقتوں میں جو یونان کو ملنے والی امداد ہے اس میں بھی کمی کا اعلان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سکینڈل سامنے آنے کے بعد جس طرح پہلے بھی میں نے یہ بتایا ہے کہ جو یورپی یونین سے ملنے والی یہ رقم ہے اس میں کمی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کمی کا جو عام کے جو کسان ہے جو زرعی شعبے کے ساتھ منسلک ہے ان کو اس کا بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ رقم جو ہے جو روٹین کے مطابق ملتی ہے اس سے اس دفعہ یہ رقم جو ہے وہ کم ملے گی۔ یہ تمام صورتحال سامنے آنے کے بعد اس وقت حکومتی ایوانوں میں کافی ہلچل جو ہے وہ چل رہی ہے اور ان تمام معاملات کی نگرانی جو ہے وہ یونان کے وزیر اعظم خود جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ خاتون ڈاکٹر کی بر وقت ابتدائی طبی امداد، ایئرپورٹ پہ دل کا دورہ پڑنے والے 65 سالہ شخص کی جان بچا لی گئی۔ واقعہ یونانی جزیرے روڈوس پہ پیش آیا جہاں دوسرے شہر جانے والے ایک 65 سالہ یونانی شہر کو ایئرپورٹ پر دل کا دورہ پڑا۔ اسی دوران ایک بچوں کی ڈاکٹر جو کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے روڈوس آئی ہوئی تھی جو فوری مریض کی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ ڈاکٹر نے نشاندہی کی کہ ہوائی اڈے پر ایک ڈیفیبریلیٹر موجود ہے جو کہ ڈاکٹر نے ابتدائی طور پر مریض پہ CPR کرنا شروع کر دیا اور 65 سالہ شخص کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ ڈاکٹر کی CPR کرنے ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے۔ جب بچوں کی ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ اس مریض کو بچا پائیں گی تو انہوں نے کہا کہ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ اگر میں پوری کوشش و خلوص نیت سے کوشش کروں گی تو کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، ہائی وے کیمپ کی کاروباری اور سماجی شخصیت چودھری عبدالرزاق کی جانب سے ABN اوصاف گروپ کے CEO محسن بلال اور پاکستان پریس کلب UK کے صدر راجہ مسرت اقبال کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں میڈیا اور کمیونٹی لیڈران نے اوصاف گروپ اور پاکستان پریس کلب UK کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ تقریب صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ کمیونٹی سے جڑے تعلقات کی مضبوطی کا پیغام بھی ہے۔ بیورو چیف ساجد عزیز کی یہ رپورٹ۔ ہائی وے کیمپ کی معروف کاروباری شخصیت چودھری عبدالرزاق کی جانب سے اوصاف گروپ کے CEO محسن بلال اور پاکستان پریس کلب UK کے صدر راجہ مسرت اقبال کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیہ میں پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ چودھری عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ اوصاف گروپ نے ہمیشہ معاشرے اور کمیونٹی کے لیے حقیقی کام کرنے والوں کو سراہا۔ دیگر مقررین نے اوصاف گروپ اور ABN نیوز کی کمیونٹی جرنلزم کے میدان میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ صاحب کو بھی ہائی وے میں ویلکم کرتا ہوں اور ABN نیوز تو وہی کمی جو صاف کی وجہ سے تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ جو صاف کام اچھا کام کر رہا تھا، کمیونٹی کی جو بھی خبریں تھی پازیٹیو وہ باہر لے کے آتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا۔ اب ABN نیوز UK میں شروع ہو گیا ہے تو وہی کمی اب یہ پوری کر رہا ہے۔ پاکستان پریس کلب UK کے صدر راجہ مسرت اقبال نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح صحافی برادری کو متحد رکھنا اور ان کے مسائل کا مؤثر حل نکالنے کی کوشش کرنا رہی ہے۔ Thank Mohsin Bilal, CEO of ABN News and the SAF network, and also I would like to congratulate Musarrat Iqbal Raja, President of Pakistan Press Club UK. ABN اوصاف گروپ کے CEO محسن بلال کا کہنا تھا ادارے کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے وہ کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرے، عوامی خدمت کو فروغ دے اور ملک پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنانے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اوصاف گروپ نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط آواز ہے۔ تقریب کے اختتام پر روایتی پاکستانی کھانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ ساجد عزیز، بیورو چیف ABN نیوز، لندن۔ ناظرین، نیوز ٹوڈے سب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔